بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہمارے یہاں پاکستان یا ہندوستان میں ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی شب معراج سامنے آتی ہے تو بہت سے لوگ سوشل میڈیا پر ایک شور شرابہ شروع کر دیتے ہیں کہ اس رات کی کوئی اصل نہیں ہے اور یہ رات کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، اور اس رات میں نفل عبادت کرنا اور اگلے دن روزہ رکھنا یہ بدعت ہے۔ تو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو کہیں سے بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا، تو اس وجہ سے یہ چونکہ نبی پاک نے یہ کام نہیں کیا، صحابہ اکرام نے نہیں کیا، تو آج جب ہم اس کام کو کرتے ہیں تو وہ بدعت کے زمرے میں چلا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں آج میں بات کروں گا، اور سب سے پہلی جو روایت ہمارے پاس موجود ہے وہ شعب الایمان میں سے موجود ہے۔ امام بہقی کی یہ کتاب ہے حدیث کی، جس میں 10,000 سے زائد احادیثیں موجود ہیں، اور اس کی بیشتر احادیث سیاہ ستہ میں بھی آئی ہوئی ہیں۔ اس میں ایک شعب الایمان میں ایک حدیث موجود ہے جس کی جلد 3 صفحہ نمبر 384 اور حدیث کا نمبر ہے 3812۔ اس میں 27 رجب کے حوالے سے یہ حدیث موجود ہے، جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس رات عبادت کرنا جو ہے وہ ایک آسن عمل ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس شعب الایمان میں ہی ایک حدیث موجود ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس رات کی عبادت کرنا اور اگلے دن روزہ رکھنا 100 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ جن کی حدیث کے الفاظ میں پڑھ دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب میں ایک دن اور رات ہے، جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے۔ تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ شعب الایمان میں سے یہ حدیث ہم تک پہنچ جائی ہے، اور 100 سال روزے رکھنے کے برابر اس کا ثواب ہے۔ اب کچھ علماء ہیں جو سوشل میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک چیز حدیث کی کتابوں میں آ چکی ہے تو پھر اس کو بدعت کس زمرے میں کہتے ہیں؟ اچھا، جس وقت میں نے یہ کئی لوگوں کو یہ حدیث بتائی تو پھر فوراً جٹ سے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ ضعیف حدیث ہے، اور اس کو اس وجہ سے ہم نہیں مانتے، حالانکہ ضعیف حدیث کو مسترد نہیں کیا جاتا، فضائل کے باب میں اس کو لیا جاتا ہے۔ اور جو رجب کی جو عبادت ہے، 27 رجب کی جو رات کی عبادت ہے، اس کو ہم فرائض نہیں کہتے، واجب نہیں کہتے، ہم سنت موقتہ نہیں کہتے، سنت غیر موقتہ نہیں کہتے، بلکہ ہم اس کو مستحب یا مباح ثابت کرتے ہیں، یعنی کہ ایک مستحب عبادت، ایک نفلی عبادت ثابت کرتے ہیں۔ اور نفل کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ حدیث صحیح سے ثابت ہو۔ اگر وہ چیز تواتر کے ساتھ ثابت ہو نبی پاک سے یا صحابہ اکرام سے تو پھر تو وہ مسنون عمل ہو جائے گا، اور سنت یعنی کہ سنت موقتہ میں چلا جائے گا یا واجبات میں سے آ جائے گا۔ جب ہم نے ثابت ہی نفل کرنا ہے، مستحب عبادت ثابت کرنی ہے، یا اس کو پرمیسیبل ایٹ لیسٹ ثابت کرنا ہے کہ یہ جائز ہے، تو اس کے لیے کسی صحیح حدیث کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے۔ اب یہ ایک نفسیات ہے لوگوں میں کہ لوگوں کو اللہ کی عبادت سے روکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو مساجد میں نہ آئیں اور اس طرح سے وہ گھروں میں بیٹھ جائیں، کیبل دیکھیں اور سوشل میڈیا پہ اپنا کام شام کرتے رہیں، جو بھی وہ ڈیلی کا روٹین کا کرتے ہیں، تو وہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ مساجد میں آئیں اور یہاں کے آپ عبادت کریں۔ اب یہاں پر میں آپ کے سامنے کچھ قرآن مجید کی آیات بیان کروں گا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو لوگوں کو اللہ کی عبادت سے روکتے ہیں، بھلائی کے کاموں سے روکتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے۔ اب سب سے پہلے میں حوالہ دینا چاہوں گا آپ کو سورۃ النساء کی آیت نمبر 160 کا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 160 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر یہودیوں کے ظلم ہی کی وجہ سے ہم نے ان پر کئی پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال کی جا چکی تھیں، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بکثرت روکتے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ یہودیوں کی ایک بری خصلت بیان ہوئی ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم سورہ توبہ کی طرف آتے ہیں، اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کی جنس سے ہیں، یہ لوگ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں اور اچھی باتوں سے روکتے ہیں۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کی یہ علامت ہے کہ یہ لوگوں کو اچھی باتوں سے روکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ پھر مزید فرماتا ہے کہ اور اپنے ہاتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بند رکھتے ہیں، انہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا تو اللہ نے انہیں فراموش کر دیا، بے شک منافقین ہی نافرمان ہیں۔ منافقین کی جہاں دیگر بہت سی علامات ہیں، ان میں آپ نے یہ دیکھا کہ ایک علامت یہ بھی ہے کہ یہ لوگوں کو اللہ کی عبادت سے اور نیک کاموں سے روکتے ہیں۔ تو اس کے بعد سورہ المنافقون کی طرف ہم آتے ہیں، اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ سورہ المنافقون کی آیت نمبر 2، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے منافقوں کے بارے میں کہ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، پھر یہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، بے شک وہ بہت ہی برا کام ہے جو لوگ کر رہے ہیں۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان منافق لوگوں کی ایک علامت بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بہت ہی برا کام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کام کو پسند نہیں فرما رہا۔ پھر اس کے بعد اگلا ریفرنس میں آپ کو دیتا ہوں کہ سورہ الانفال کی آیت نمبر 34، اس میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی ایک خصلت بیان کی ہے کہ وہ لوگوں کو کعبۃ اللہ میں جانے سے روکتے ہیں۔ یہاں پہ میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ یہ سورہ الانفال کی آیت نمبر 34 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کی ہجرت مدینہ کے بعد مکہ کے ان کافروں کے لیے اور کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اللہ انہیں اب عذاب نہ دے، حالانکہ وہ لوگوں کو مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ سے روکتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ مشرکین مکہ کی ایک علامت ہے، ایک بری خصلت اللہ نے بیان کی ہے، اور ساتھ اللہ نے اپنے غضب کی طرف بھی اشارہ کیا کہ اب کیا وجہ ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے اپنا۔ اور اے حبیب، چونکہ آپ بھی نہیں ہیں ان لوگوں میں، پہلے تو عذاب اس وجہ سے نہیں آتا تھا کہ آپ مکہ میں موجود تھے، اب چونکہ آپ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے ہیں تو یہ لوگوں کو اللہ کے گھر میں جانے سے روک رہے ہیں، تو پھر اللہ کیوں نہ ان پر اپنا عذاب بھیجے۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ مشرکین مکہ کی ایک بری خصلت جس کو اللہ نے ناپسند فرمایا اور اپنے غضب کا اظہار فرمایا، وہ یہ تھی کہ وہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے تھے۔ اس کے بعد جو آخری ریفرنس ہے وہ میں دینا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ سورہ قلم کی آیت نمبر 10 سے لے کے 13 تک کا مضمون آپ پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو آیات ہیں آیت نمبر 10 سے لے کے 13 تک، یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں اتری ہیں۔ ایک شخص تھا ولید بن مغیرہ جس نے آقا علیہ السلام کی شان میں ایک بے ادبی کا کلمہ بولا تھا اور اس پر اللہ کا غضب بھڑک اٹھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی جو 10 رذائل بیان کیے، 10 بری خصلتیں بیان کیں، جو کہ سورہ قلم میں کی آیات کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ میں ان کا ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں، بلکہ ان بری خصلتوں کو بیان کر دیتا ہوں کہ اس ولید بن مغیرہ کے بارے میں جو بری خصلتیں بیان کی ہیں وہ کیا تھیں، کہ اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ بہت قسمیں کھانے والا، انتہائی ذلیل شخص ہے، طعنہ زنی کرنے والا، عیب جوئی کرنے والا، فساد انگیزی کے لیے چغل خوری کرنے والا، بھلائی کے کام سے بہت زیادہ روکنے والا بخیل۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ یہاں جب آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ وہ بھلائی کے کام سے بہت زیادہ روکنے والا شخص ہے، تو ایک گستاخ رسول کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگوں کو بھلائی اور خیر کے کاموں سے روکتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ حد سے بڑھنے والا سرکش ہے، سخت گناہ گار ہے، بد مزاج اور درشت خو ہے اور بد اصل ہے، یعنی کہ وہ نطفہ حرام ہے، اور بعد ازاں اس کی ماں نے بھی تصدیق کی تھی کہ وہ اپنے باپ کا نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں یہاں پر کسی کو نہ تو منافق کہہ رہا ہوں، نہ کسی کو مشرک کہہ رہا ہوں، نہ بدعتی کہہ رہا ہوں، نہ گستاخ رسول کہہ رہا ہوں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو نیکی سے روکنے کی یہ جو خصلتیں ہیں یہ برے لوگوں میں پائی جاتی ہیں، یا یہودیوں میں پائی جاتی تھیں، یا مشرکین مکہ میں پائی جاتی تھیں، اور یا پھر آپ یہ دیکھیں کہ گستاخ رسول جس نے آقا علیہ السلام کی شان میں بے ادبی کی اس میں پائی جاتی ہیں۔ تو اب جب یہ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، اور جو ہے نا آقا علیہ السلام کے زمانے میں یہ اس رات کی عبادت نہیں کی گئی اور صحابہ اکرام نے نہیں کی، تو بات یہ ہے کہ اگر یہ کہیں سے بھی ثابت نہ ہو، آج کی رات کی عبادت کرنا، 27ویں شب کی عبادت کرنا، 27 رجب کی عبادت کرنا کہیں سے بھی ثابت نہ ہو، تب بھی اگر کوئی بزرگ کہہ دے اور اس رات کی نفل عبادت کا کہہ دے تب بھی یہ جائز ہو جاتا ہے، چونکہ نفل اپنی نفس میں جائز ہیں، اور یہ عام نفل ہیں جو آپ روٹین میں پڑھتے ہیں اور ہر روز پڑھتے ہیں، نفل عبادت کرتے ہیں، اور جو اگلے دن آپ روزہ رکھتے ہیں وہ بھی ایک نفلی روزہ ہے، وہ کوئی آپ فرض روزہ اس کو سمجھ کے نہیں رکھ رہے، آپ اس کو مسنون روزہ سنت سمجھ کر نہیں رکھ رہے، بلکہ آپ اس کو ایک مستحب عمل سمجھ کے رکھ رہے ہیں۔ تو بہت شکریہ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے، اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ ہے، یہ بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ حافظ۔